نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء، حضرت ہود علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں قصہ حضرت نوح کے بعد فرماتے ہیں ترجمہ: قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے اس کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدائے رب العالمین کے ذمے ہے۔ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، ڈرو اس سے۔ اس نے تمہیں چارپائیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے۔ یہ تو پہلے انبیاء لوگوں کے طریقے ہیں کہ وہ بھی تمہاری طرح قوموں کو ڈراتے تھے، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پر ہے ترجمہ: جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے، اور وہ لوگ کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے، تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کے عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر ہے ترجمہ: اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اسی لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے بھیٹ دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر آنے دو۔ انہوں نے کہا، اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں، وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے، تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کیا کرتے تھے، یعنی آندھی، جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے، جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ: اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس پر چلتی ہے اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی ہے۔ اور سورہ رجب میں فرمایا ترجمہ: اور یہ کہ اس اللہ تعالیٰ نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا، اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو پٹک دیا، پھر ان پر جو عذاب چھایا۔ تو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ اسی طرح سورہ قمر میں فرمایا ترجمہ: قوم عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑ ڈالتی تھی گویا کہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کوئی ایسا ہے کہ سوچے اور سمجھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا ترجمہ: اور بہرحال رہ گئے عاد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا۔ خدا نے آندھی کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح بچھاڑے اور مرے پڑے دیکھے گا کہ جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد تھے کہ ان کے جیسے دنیا کے تمام شہروں میں کوئی اور پیدا نہیں کیے گئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی کمری میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں اور فساد برپا کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کو برسایا، بے شک تمہارا پروردگار گھات لگائے ہوئے ہے۔ اور اسی طرح حضرت ہود کا ذکر مبارک سورہ برات، ابراہیم، فرقان، عنکبوت، صاد، قاف میں آیا ہے۔ اور قوم ہود حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد پہلی قوم ہے جو بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ قرآن میں بھی ہے۔ حضرت ہود اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو بہت پھیلاؤ اور کشادگی مرحمت فرمائی، پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات پالو۔ اور اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ نے تم کو اپنے تمام اہل زمین میں قد آور، زور آور اور مضبوط بنایا ہے۔ Thank you for watching. At Reflection.